نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. تزکیے کے ضمن میں آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ موضوع ہے حسد، جیلیسی. بنیادی طور پر حسد کا مطلب ہے کسی نعمت والے کی نعمت دیکھ کر جلنا اور دل میں تکلیف محسوس کرنا. کسی نعمت والے کی نعمت دیکھ کر جلنا اور دل میں تکلیف محسوس کرنا، یہ ہے حسد. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے. ایوری پوزیسر آف بلیسنگ از پرون ٹو جیلیسی. جس انسان کے پاس جو نعمت ہوتی ہے اس سے جلنے والے، حسد کرنے والے پیدا ہو ہی جاتے ہیں. دنیا میں جو پہلا قتل ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے پاس نعمت دیکھی، یہ اسے برداشت نہ ہوا، دل میں حسد پیدا ہوا اور اس نے اپنے بھائی کو جان سے مار ڈالا. شیطان جب کسی کو علم یا مال یا دولت یا حسن سے محروم دیکھتا ہے یا دوسرے کے مقابلے میں کمتر دیکھتا ہے، اور آپ دیکھیے یہ تو ہوگا، دنیا کی تقسیم سب کو برابر تو نہیں ملی، کسی کے پاس کوئی چیز زیادہ ہے، کسی کے پاس کوئی چیز زیادہ ہے. اب شیطان اسی کو ہتھیار بناتا ہے. وہ دیکھتا ہے اچھا فلاں شخص ہے، اس کے پاس علم کم ہے فلاں کے مقابلے میں، فلاں کے پاس مال اور دولت کم ہے فلاں کے مقابلے میں، ایک کے پاس حسن کم ہے دوسرے کے پاس حسن زیادہ ہے. تو جب صورتحال سامنے یہ ہوتی ہے، اب شیطان اپنا کام کرنے آ جاتا ہے. جو محروم ہوتا ہے ان چیزوں سے یا جس کے پاس کم ہوتی ہیں یہ چیزیں، تو شیطان کو فکر یہ پڑ جاتی ہے کہ کہیں یہ شخص جو کہ محروم ہے یا جس کے پاس کمی ہے ان چیزوں کی، کہیں یہ شخص صابر شاکر نہ بن جائے اور یوں آخرت کا ثواب حاصل نہ کر لے جو کہ دائمی ہے، خیروں و ابقا ہے، بہترین ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت حاصل نہ کر لے اس عارضی محرومی سے کہیں. تو بڑی پریشانی شروع ہوتی ہے شیطان کو. چنانچہ وہ کوشش کرتا ہے کہ محروم الدنیا محروم الآخرہ ہو جائے، لہذا اس کو حاسد بناتا ہے تاکہ دنیا میں تو محروم ہے ہی، آخرت سے بھی محروم ہو جائے. حسد کی وجہ حب جاہ اور حب مال، یہ دو وجوہات ہیں. دنیا میں پوزیشن پریسٹیج کی وجہ سے حسد کیا جاتا ہے، اور دنیا میں مال اور دولت کسی کے پاس ہو اس کو دیکھ کر حسد کیا جاتا ہے. یعنی دنیاوی چیزوں کے بارے میں لوگ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. ابتدا کیسے ہوتی ہے، شروعات کیسے ہوتی ہے؟ اگر اس کو ہم پہچان لیں اور اللہ کی مدد سے ہم یہیں پر قابو پا لیں تو آگے ایک چھوٹی چیز مہلک چیز کے اندر تبدیل نہیں ہوگی. وقت پر علاج اگر کر لیا جائے تو بیماری چھوٹی رہ جاتی ہے اور وہیں پہ انسان صحت حاصل کر لیتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو چھوٹی بیماری سے ابتدا ہو اور پھر وہ اتنی مہلک شکل اختیار کر جائے، ایسا کینسر بن کر سارے جسم میں پھیل جائے جس کا کہ علاج ممکن نہ رہے. تو ابتدا دیکھتے ہیں. حسد کی ابتدا احساس محرومی سے ہوتی ہے، سینس آف ڈیپریویشن سے. کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں حسرتیں اٹھتی ہیں، انسان ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے اور کسی اور کی نعمت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے، کسی اور کی نعمت پر ڈیرا لگا لینا، اسی کی نعمت کے بارے میں سوچتے رہنا، اسی کی نعمت کے بارے میں دوسروں سے بات کرتے رہنا اور یہ کہنا اور یہ سوچنا کہ او فلاں کتنا خوش قسمت ہے، او دیٹ پرسن از سو لکی، اور پھر اپنے آپ کو دیکھ کر کمپیریزن شروع کرنا،
کہ وہ بہت لکی ہے، میں بہت ان لکی، اس کے پاس ہے، وہ خوش قسمت ہے، میں بد قسمت۔ وائی می، میرے پاس کیوں نہیں، میرے ہی ساتھ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ پھر اس احساس محرومی کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر ترس کھانے لگتا ہے انسان، او پور می، میں بیچارہ، میرے پاس نہیں۔ تو کچھ عرصے تو یہ کیفیت رہتی ہے خود ترسی کی، اور دوسرے کی نعمت کا خوب خوب ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دل میں جلن کڑھن شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ احساس محرومی حسد میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ نساء آیت 32 میں کہ دیکھو تم یہیں علاج کر لو، اس سے پہلے کہ احساس محرومی حسد میں تبدیل ہو اپنا علاج کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، تم مت تمنا کرو اس فضیلت کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر دی ہے۔ تو یہیں ہم علاج کر لیں اپنا، کسی اور کی نعمت کو دیکھ کر اپنے دل میں احساس محرومی پیدا ہو، فوراً اس آیت کو یاد کر لے انسان کہ اللہ نے منع کیا ہے مجھے کہ دنیاوی فضیلت کے بارے میں تم دوڑ مت لگاؤ، تم ریس مت لگاؤ۔ اور حدیث میں بھی ہم سے یہی کہا گیا ہے کہ تم دنیا کے بارے میں اس کو دیکھو جو تم سے کمتر ہیں، ہاں دین کے بارے میں اس کو دیکھو جو تم سے آگے ہیں، اس لیے کہ دین کے اعلیٰ درجے حاصل کرنا سب کے اختیار میں ہے، جو چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ حاصل کر لے جنت کا، وہ با اختیار ہے اس میں۔ لیکن دنیا کے معاملات میں کوئی کتنی بھی محنت کر لے، ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو حاصل نہ کر پائے جس کی وہ تمنا کر رہا ہو، اس لیے کہ اگر اس پر قابو نہ پایا گیا اور دنیا کی حرص کی گئی، اس طرح احساس محرومی اگر پیدا ہوا دنیا کو دیکھتے ہوئے، تو پھر یہ احساس محرومی حسد میں تبدیل ہو جائے گا، جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا آیت 54 میں، آیت 54 سورہ نساء میں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے؟ یا یہ لوگ حسد کر رہے ہیں، یعنی کس چیز پر حسد کر رہے ہیں؟ جو اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو دے دیا۔ تو کیا ہوا، پہلے فضیلت کی تمنا کی، فضیلت نہ ملی، وہی چیز نہ ملی جو دوسرے کے پاس تھی، تو حسد کا شکار ہو گئے۔ تو یہ ہے حسد کی وجہ، حسد کی ابتدا ایسے ہوتی ہے، ایسے غیر محسوس طریقے سے ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو، اور ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہم جو کسی شخص کی اٹھتے بیٹھتے تعریفیں کرتے رہتے ہیں اس کی خوبی کی، یہ چیز ہمیں حسد کی طرف لے کے جا رہی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ہم تو تعریف کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو آپ نے دیکھا بے انتہا حسین ہے، تعریف شروع کر دی، کتنی خوبصورت ہیں، کتنی خوبصورت ہیں، جو آتا جاتا ہے اس کو بتاتے رہتے ہیں۔ اب جب وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ خود اپنا آپ اتنا حسین نہیں لگ رہا انسان کو، تبھی تو اس کی خوبی اتنی اچھی لگی۔ احساس محرومی پیدا کرنے کا باعث ہم خود بنتے ہیں بعض دفعہ اپنے اندر۔ اسی لیے اسلام نے پسند نہیں کیا اس چیز کو کہ دوسروں کی نعمتوں پر زیادہ فوکس کیا جائے یا دوسروں کی نعمتوں کو بہت زیادہ موضوع بنایا جائے ڈسکشن کا۔ منہ پر تعریف کرنا بھی اسلام نے پسند نہیں کیا، اور پیچھے بھی بہت تعریف کرنا اسلام نے پسند نہیں کیا۔ کہا کہ مت تم تمنا کرو اس فضیلت کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر دے دی ہے۔ مراد کیا ہے؟ اس چیز پر فوکس کرو جو کہ تم سب حاصل کر سکتے ہو۔ تو اگر کوئی دینی معاملات میں حسد کرتا ہے، اس کا علاج تو سیدھا سیدھا ہے، محنت شروع کر دے، وہ بھی پالے گا اس کو۔ تو یہ بہت تعریف کرنا، شخصیتوں کے بارے میں باتیں کرنا، یہ مناسب نہیں۔ یہ جو حسد ہے، حسد پیدا ہو گیا، اب اس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ حسد کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ کہ دل میں خواہش پیدا ہو کہ مجھے بھی ایسی نعمت مل جائے۔ اگر
اس شخص کے پاس وہ نعمت رہے اور مجھ کو بھی مل جائے تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر دل میں جلن کڑھن ہے کسی کی نعمت دیکھ کے، لیکن وہ دوسرے کی غیبت نہیں کرتا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ دل میں بھی پریشان ہوتا ہے کہ مجھے ایسا خیال کیوں آ رہا ہے، تو یہ حسد کا ہلکا درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک درجہ تو یہ ہلکا ہے نا، وہ یہ نہیں چاہ رہا کہ اس سے چھن جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ملے، لیکن پھر کیا ہو جاتا ہے تھوڑے دن میں، وہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس سے چھن جائے، بے شک مجھے مل جائے۔ اب یہ چیز خطرناک ہونی شروع ہو گئی۔ اگر کوئی یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے فلاں چیز ملے جو اس کو ملی ہے، اور پھر اس میں وہ دل کے اندر جلن کا احساس رکھتا ہے اور دل کے اندر جلتا کڑتا رہتا ہے، لیکن ابھی کیا ہے، کسی کا برا نہیں چاہ رہا، جس کے پاس نعمت ہے اس کی حق تلفی نہیں کرتا، غیبت بھی نہیں کرتا، تجسس نہیں کرتا، اس کی ٹوہ میں نہیں رہتا، اس کی برائی نہیں کر رہا، کچھ نہیں کرتا، بس اس کی نعمت دیکھ کر دل میں جلتا بنتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے تو حسد، لیکن ہلکا درجہ ہے۔ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ انسان اپنی حق تلفی کر رہا ہے، اپنی ناقدری کر رہا ہے، خود اپنے آپ کو ذہنی نفسیاتی نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس لیے کہ جب کسی اور کی نعمت پر انسان کی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے، اٹینشن فوکس ہو جاتی ہے کسی اور کی نعمت کے اوپر، تو جو اللہ نے نعمتیں خود کو دی ہوتی ہیں ان کی بھی ناقدری ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ احساس ہی نہیں رہتا کہ اللہ نے اس شخص کو خود بھی بہت سی خوبیاں دے رکھی ہیں، تو اپنی خوبیوں پر سے فوکس بالکل ہٹ جاتا ہے، دوسرے کی خوبیوں کے اوپر فوکس ہو جاتا ہے۔ یہ تو اپنی ناقدری کری، اپنی بھی ناشکری کری، اور جو نفسیاتی بیماری پیدا ہوتی ہے وہ ہے احساس کمتری، انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہوتا ہے، شخصیت میں اعتماد کی کمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، دو لوگ ہیں، ایک جو ہے ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے، دوسرا حسین ہے، خوبصورت ہے۔ حسن کو دیکھ کر دل میں حسد پیدا ہوا۔ اب جب کسی کے حسن پر فوکس ہو جائے گا، اپنی ذہانت کی قدر نہیں رہے گی، لگے گا کہ جو کچھ ہے بس حسن ہی ہے دنیا کے اندر، اعصاب پر چھا جائے گی وہ چیز، لاک آن ہو جائے گا اس کے اوپر، اور جب اپنی ذہانت کی قدر نہیں کریں گے اسے صحیح کام بھی نہ لے سکیں گے، اندر ہی اندر انسان گھٹنا شروع کر دے گا۔ تو یہ تو اپنے ساتھ ذاتی ہے، اور یہ اللہ کی ناشکری بھی ہے کہ جو اللہ نے خود کو دیا اس کی قدر ہی نہ کرے انسان۔ تو یہ حسد کا ادنا ترین درجہ بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت پر غور کرے، دنیا ہے کیا، قرآن ذرا کھولے، قرآن اس کا نفسیاتی علاج کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں ہے، صرف ایک دھوکے کا سامان۔ اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں۔ جب اللہ کی نظر میں وقت نہیں تو انسان کو بھی اس کو بہت زیادہ ویلیوبل سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اندر تسکین پیدا ہوتی ہے، تسلی آتی ہے کہ اچھا ایسی حقیر چیز ہے یہ حسن وغیرہ، تو دولت اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے تو میں کیوں اہمیت دوں۔ اور دوسرے، اگر کسی کے پاس کوئی نعمت موجود ہے، اس کو کسی پر فضیلت حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ انعام میں آیت 165 میں کہ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے درجوں کے لحاظ سے۔ اور کیوں اللہ نے کیوں بعض کو بعض پہ فضیلت دی؟ کسی کو پیسہ زیادہ کیوں دیا، کسی کو حسن زیادہ کیوں دیا، کسی کو عزت زیادہ کیوں دی؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تم کو، فی ما آتاکم، اس میں جو کہ اس نے تم کو دیا ہے۔ تو یہ سوچ لے کہ یہ نعمت جو فلاں شخص کو ملی ہے اس کے لیے تو آزمائش ہے، اور اس کے لیے پھر دعا کرے کہ اللہ اس کو حق ادا کرنے والا بنائے،
اور اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے مجھ کو اس آزمائش سے بچا لیا، میرا حساب انشاءاللہ قیامت کے دن ہلکا ہوگا، کم ہوگا۔ کسی بزرگ نے کہا کہ میں نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو اس کی نگاہوں میں دنیا کی کیا وقت ہو سکتی ہے، اور اگر وہ اہل دوزخ میں سے ہے تو دنیا کی یہ نعمتیں اس کے کس کام کی؟ سیدھی بات ہے نا، کتنا سمپل طریقہ ہے اپنے آپ کو حسد سے بچانے کا۔ تو ہلکا سٹیج کون سا ہوا حسد کا؟ اپنی حق تلفی کرے انسان، یہیں پر علاج کر لے تو بہتر ہے۔ تو پہلا علاج کہاں کرنا چاہیے؟ جب احساس محرومی پیدا ہو، اگر وہاں پکڑ لیا الحمدللہ، نہیں تو حسد کے پہلے سٹیج پر علاج کر لے، یہاں علاج کر لے الحمدللہ۔ اگر نہیں علاج کرے گا، حسد کے پہلے درجے پر اپنے آپ کو قابو میں نہیں کرے گا، اب حسد کا اگلا درجہ، اگلا سٹیج شروع ہو جائے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ خود جلتا کڑتا رہے گا انسان، اور اللہ کے خلاف بھی بدگمانی آئے گی۔ ذہنیت یہ بن جائے گی کہ اس کو دیکھ کر اللہ نے میرا حق مار لیا، مجھ کو ملنا چاہیے تھا، اس کو کیوں ملا؟ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض پیدا ہوگا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ اللہ کی حق تلفی شروع ہو گئی، اپنی بھی حق تلفی اور اللہ کی بھی حق تلفی۔ اللہ کے خلاف غصہ پیدا ہوگا، شکایتیں پیدا ہوں گی، باتوں باتوں میں شکوے شکایت جھلکے گا کہ پتہ نہیں ہم نے کیا بگاڑا اللہ کا، پتہ نہیں ہم سے کیا دشمنی ہے اللہ کو، ٹھیک ہے اب جو دے دیا ٹھیک ہے، دے دیا، اس کی مرضی، یہی دیا ہم کو اس نے۔ یہ انداز ہوگا نا باتیں کرنے کا۔ کسی نے بڑا اچھا اس کے اوپر شعر کہا ہے، بلکہ 2 اشعار ہیں، اب ذرا غور سے آپ سنیے گا اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم تو ایسی باتیں نہیں کرتے۔ وہی کہتے ہیں، جب کھینچ کے آہے سرد، ایک ٹھنڈی سانس ایسے کیا جاتا ہے نا حسرت کے ساتھ، جب کھینچ کے آہے سرد کہتا ہے کوئی بندہ، جس حال میں بھی رکھے سب شکر ہے اللہ کا، میں سوچنے لگتا ہوں یہ شکر کیا اس نے یا تانا دیا اس نے رزاق دو عالم کو۔ کتنی پیاری بات ہے نا۔ تو یہ کہ ٹھیک ہے اب جو بھی ہے ٹھیک ہے، بس شکر، زندہ تو ہیں، مر تو نہیں گئے، یہ انداز۔ تو یہ کیا شکر ہوا؟ شکر کے پردے میں کفر، شکر کے پردے میں ناشکری، حسد کی وجہ سے۔ تو یہ کرنے کے بجائے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو نے اس کو دیا، اللہ تو مجھے بھی نواز دے، بجائے کہ اللہ سے شکوے کرے، وہ وقت اللہ سے دعا مانگنے میں لگا دے۔ دینے والا تو اللہ ہے، جو اس کو نواز سکتا ہے وہ مجھ کو بھی تو نواز سکتا ہے۔ اور دعا کرے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما ہم کو اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما ہم کو، اور تو ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ اس کا علاج ہے، شکوے کے بجائے دعا کرے اور اللہ کی تقسیم سے ناراض نہ ہو۔ اللہ اپنی حکمت سے چیزوں کو تقسیم کرتا ہے، یہ سوچے کہ کیا پتا یہ نعمت میرے پاس ہوتی میں حق ادا نہ کر سکتا، یہ نعمت اس کے لیے نعمت ہے، میرے لیے زحمت بن جاتی، میں ہلاک ہو جاتا اس کی وجہ سے۔ اللہ بھی اپنی حکمت سے لوگوں کو چیزیں بانٹتا ہے، کون اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، کون بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کس کو وہ نعمت سوٹ کرتی ہے، کس کو وہ نعمت سوٹ نہیں کرتی۔ بعض دفعہ دوسرے کی نعمت بھلی تو بہت لگ رہی ہوتی ہے، اس نعمت کی ذمہ داری ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہوتی کہ اس نعمت نے اس شخص کو کتنا ذمہ دار بنایا ہے۔ ہمارے اندر ہو سکتا ہے کوئی کمزوری ہو جو ہم نہ جانتے ہوں، اللہ کے علم میں ہو،